آداب احباب۔ ڈاکٹر خالد سہیل کی جون علیہ سے ملاقات کے دوران پوچھے گئے کچھ سوالات اور ان کے جوابات، جن کو کتابی شکل دی ہے بھائی خالد احمد انصاری نے، کتاب میں یا میں۔ ڈاکٹر خالد سہیل کا جون علیہ سے پوچھا گیا پہلا سوال: آپ نے کس قسم کے گھرانے میں پرورش پائی؟ کیا وہ ایک ادبی اور مذہبی گھرانہ تھا؟ جون علیہ کا جواب: ہاں، ہمارے گھرانے کا ماحول ادبی بھی تھا اور مذہبی بھی۔ ہمارے والد شاعر تھے، مورخ تھے، محقق تھے، مختلف مذاہب کے عالم تھے، مختلف زبانوں پر دسترس رکھتے تھے، اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ ہمارے دادا بھی شاعر تھے، پردادا بھی شاعر تھے، پردادا کے پردادا میر تقی میر کے شاگرد تھے۔ ہمارے بابا نہایت انسان دوست انسان تھے، سب مذاہب کا احترام کرتے تھے، بدھا اور کرشن کو پیغمبر سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ ہمارے بابا کو ذاتی ملکیت کی بالکل فکر نہ تھی، درویش منش انسان تھے۔ وہ سیاسی انسان نہ تھے، اگر سیاسی ہوتے تو کمیونسٹ ہوتے۔ کیا آپ جوانی میں مذہبی تھے؟ ہاں، ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمازیں بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا۔ تو پھر آپ نے الحاد کا راستہ کیسے اختیار کیا؟ میرے الحاد کی ابتدا میرے احتلام سے ہوئی۔ یہ بات حیران کن ہے لیکن سچی ہے۔ میں نوجوانی میں بہت جذباتی ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مجھے احتلام کی شکایت ہو گئی، بار بار ہوتا تھا، ہر رات ہوتا تھا۔ جھاڑوں کی صابو کو ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑتا تھا، بہت بدنامی کا خطرہ تھا۔ میں ایک حکیم سے ملا، انہوں نے کہا میں جنسی بیماریوں کا 100% علاج کرتا ہوں، میری دوا کھاؤ گے تو احتلام نہ ہوگا۔ ان کی دوا بھی کھائی لیکن افاقہ نہ ہوا، احتلام ہوتا رہا۔ آخر میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا، کتابیں پڑھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو وہ میرا احتلام بند کیوں نہیں کرتا۔ میں آہستہ آہستہ سکپٹسزم کی طرف مائل ہوا، جس نے آخر میں الحاد کا روپ ڈال لیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی تبدیلیاں بڑے واقعات سے رونما ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ معمولی واقعات بھی ہماری زندگی اور نظریات میں اہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جب آپ نے الحاد کا راستہ اختیار کیا تو آپ کے دوستوں اور آپ کے رشتہ داروں کا کیا رد عمل تھا؟ ہماری جوانی میں ہمارے ارد گرد بہت روشن خیال لوگ موجود تھے۔ امام باڑوں میں ہر طرح کی بحثیں ہوتی تھی۔ وہاں مذہبی لوگ بھی تھے اور کمیونسٹ بھی۔ مذہبی لوگ میرے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس نے زیادہ پڑھ لیا ہے، اب اسے ہضم نہیں ہو رہا۔ میں سوچا کرتا تھا میں بڑا ہو کر ایک سرکش ملحد بنوں گا۔ نوجوانی میں آپ کے لڑکیوں سے کیسے تعلقات تھے؟ میں بہت شرمیلا تھا۔ ایک لڑکی مجھے پسند تھی، جب وہ سامنے آتی تو میں منہ موڑ لیتا تھا۔ آخر ایک دن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے اسے ایک پرچہ دے دیا۔ اس پرچے پر شعر بھی تھے۔ ایک شعر تھا: کیا وہ ناراض ہو گئے ہم سے، اے ستاروں یہ برہمی کیوں ہے؟ غضب یہ ہوا اس نے وہ پرچہ اوروں کو دکھایا۔ اس کی ماں نے وہ پرچہ بابا کو دکھایا تو بابا نے کہا یہ شعر ضرور جون کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ماں کہنے لگی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جون تو بہت شریف انسان ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تو بلا ہوا میں نے پرچے پر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے کئی دن تک بخار رہا۔ جوانی میں عورتوں سے تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ تھا؟ میرے ذہن میں عورت کا تصور ہمیشہ مقدس، پرتمنّک اور حسین رہا ہے، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی سوچ کی سطح مرد کی سوچ کی سطح سے بہت مختلف ہے۔ مرد خواب دیکھتا رہتا ہے اور عورت معاشی حالات پر توجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے میں عورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ ناکام رہا۔ وہ عشق کی باتیں سننا چاہتی تھی اور ہم فلسفہ لے بیٹھتے تھے، آفاقی باتیں کرنے لگتے تھے جن میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کنکریٹ چیزیں چاہتی تھی اور ہم ابسٹریکٹ باتیں کرتے تھے۔ ہم عورتوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوئے، ہم آؤٹ آف ٹون ہی رہے۔ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا اس کا تعلق شراب سے بھی تھا؟
میں ایک زمانے میں انسومنیا کا مریض ہو گیا تھا، مجھے نیند بالکل نہ آتی تھی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ برانڈی پیوں۔ برانڈی پی تو میرے دماغ کو آگ لگ گئی، میرا دماغ اوور ایکٹیو ہو گیا۔ میں دن میں 1 غزل لکھتا، پھر 2 غزلیں، پھر 3، میں نے ایک دن میں 5 غزلیں بھی لکھی ہیں۔ جب مجھے نیند نہ آتی تو میں ویلم کھانے لگ گیا۔ جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے، میرے مزاج میں شروع ہی سے اداسی رہتی تھی، اور وہ بھی بے وجہ کی اداسی اور حزن و ملال۔ لیکن اس اداسی کے ساتھ میرے مزاج میں ہنگاموں سے لگاؤ بھی تھا۔ میں ہنگامہ پسند قسم کا انسان رہا ہوں، کیونکہ مجھے زندگی کی یکسانی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے نوجوانی میں نے اداکاری شروع کر دی تھی اور ایکٹر بن گیا تھا، اور سٹیج پر اپنے کمالات دکھاتا تھا۔ میری شاعری میں جو آپ کو مکالمے ملتے ہیں وہ بھی اسی دور کا اثر ہے۔ پھر وہ دور آیا کہ میں اتنا ڈپریس ہو گیا کہ میں نے کئی سال تک ایک شعر بھی نہیں کہا۔ اپنے جوانی میں اپنا دیوان کیوں نہیں چھپوایا؟ وہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا۔ آپ ماہر نفسیات ہیں، شاید سمجھ سکیں۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی کتابیں چھپواؤں گا، لیکن میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، اس لیے میں نے اپنا دیوان بھی نہ چھپوایا۔ سب اردو کے چاہنے والے آپ کو ایک کامیاب، معتبر اور مقبول شاعر سمجھتے ہیں۔ آپ کا اپنی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بالکل ناکام رہا۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں رائیگاں گیا۔ ہمارے زمانے میں جو شاعر تھے، ہمارے بابا رئیس امروہی اور علامہ اقبال، وہ بڑے شاعر تھے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس طرح کی شاعری کرنا چاہتا تھا ویسی شاعری نہ کر سکا۔ میں ایک ناکام آدمی ہوں، اب میں تھک گیا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد جون ایلیا لیٹ گئے، بہت تھک چکے تھے، بیمار بھی تھے۔